أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوکے، چلیں، الحمد للہ، اللہ کی حمد و ثنا، درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے ساتھ ہم لوگ اپنا کلاس شروع کرتے ہیں۔ یہ ساری تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کو توفیق دی کہ ان کے کلام کو پڑھ سکیں اپنی زبانوں سے، اور پھر اپنی ناقص عقلوں سے اس کو سمجھ سکیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایک عام سی بات کر رہے تھے کوئی اسکالر اس کے اوپر کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو یعنی کہ سمجھا، ایمان لایا اور اس کو سیدھے راستے کو چوز کیا۔ یعنی کہ نارملی بات کر رہے تھے کہ کتنے مسلمان لوگ ہیں، یعنی کہ پوری اتنی زیادہ جتنے بھی انسان ہیں پاپولیشن، اس کے اندر پھر تو کچھ نکلا تھا کہ پرسنٹیج ابھی میں یاد نہیں ہے کہ اتنے ملین یا اتنے کچھ ایسا بتایا انہوں نے کہ اتنے سارے مسلمان ہیں، یعنی کہ جو اسلام قبول کیے ہوئے، تو اسلام قبول کیے ہیں یا مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو مسلمان ناموں سے صرف مسلمان ہیں، کیونکہ کچھ فالو کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں والا اگر حساب ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہدایت ملی ہوئی، تو ایسے کرتے 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 پھر ان کو بہت ہی کم لوگ ہو گئے تھے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس میں سے پھر ہدایت کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر سمجھنے والے ہیں تو چلیں، جن کو عربی آ رہی ہے، جو عربی سیکھ رہے ہیں یا قرآن کا جو کر رہے ہیں، وہ اس میں سے بھی آپ اپنے پاس ہی آس پاس، یعنی کہ اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے خاندان کے ہی اندر، تو کتنے ہمارے جاننے والے ہیں جو عربی سیکھ رہے ہیں اور جو تفسیریں پڑھ رہے ہیں، تو گنتی پہ آ جائیں گے، یعنی انگلی پہ آ جائیں گے لوگ بس۔ پھر اس کے بعد لاسٹ جو پارٹ آتا ہے، جو واقعی جس وجہ سے بھیجے گئے ہیں دنیا میں، جو مقصد ہے کہ اس کے یہ بھیجا گیا ہے، اس کو سیکھنا سمجھنا تھا، اور پھر مقصد کیا تھا؟ عمل کرنا تھا۔ تو اب آپ پھر سے کاؤنٹنگ کیجئے کہ کتنے لوگ بچے جو اس ہدایت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تب تو بہت ہی ذرا سے نمبر ہو گئے نا، کہ اتنے ذرا سے، اور ان میں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو شامل کیا ہوا ہے۔ تو یہ سجدے میں گر جانے والی جو ہے وہ ایک جگہ ہے جس میں ہمیں جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم سب پوری کوشش پہ ہے، کیونکہ ہم بھی یہی بار بار آپ لوگوں سے نکلواتے ہیں، پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے ہیں بار بار کہ اگر سیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، باقی آپ نے بڑے اچھے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، بہت اچھا یاد بھی آپ کرتی ہیں، بہت اچھے ورڈ بائی ورڈ بھی آپ سناتی ہیں، بہت اچھے ٹرانسلیشن بھی آپ کے بہت اچھے ہیں، لیکن عمل میں کوئی بھی فرق نہیں، یعنی کہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ کسی نے کچھ دعائیں بڑھائی ہیں، کسی نے اللہ ہی سب کچھ دے رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارا ایمان بڑھ گیا، اللہ چاہیں گے تو یہ ہو جائے گا، اللہ نے نہیں چاہا ہے تو میں میرا یہ کام نہیں ہوا ہے وغیرہ، دعائیں کرنے شروع ہو گئے ہیں، یا کچھ تو فرق ہے۔ الحمدللہ نعمتیں سمجھ رہے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگ رہی ہیں، وہ کام ہم لوگوں نے شروع کر لیا ہے۔ دعائیں دیکھیں الحمدللہ ابھی جو آپ کو شروع سے اہدنا الصراط المستقیم میں جب انہوں نے پڑھا تھا، تب بھی ہم نے کہا تھا کہ کچھ نہیں تو صرف یہی مانگتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی تو ایک دعا ہے نا۔ کیا میننگ ہے اس کی؟ کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو بہترین دعا ہے۔ اور فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، تو اب نماز میں بھی ہم یہ فاتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر اس کے معنی معلوم ہے، تو ضرور ہمارا دل جو ہے وہ حرکت میں آتا ہوگا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور شروع میں پڑھ لیا ہدی للمتقین، کہ ہدایت ہے یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے ٹائپ بھی پڑھ لیے، کہ ایک ہدایت وہ کہ کوئی ہمیں بتا دے کہ بھئی یہ راستہ ہے، ارشاد، صحیح۔ تو ہدایت ارشاد بھی ہم کو معلوم ہے کہ اب بھئی ہماری ٹیچر بتائے دے رہی ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، اور ایسے سے وہ یا ہم کسی کتاب سے پڑھ لے رہے ہیں تو وہ ارشاد ہوتی ہے۔
ہدایت توفیق کہ اب آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق آئے گی کہ یار اب اس کے اوپر چلنا ہے. تو پہلا اسٹیپ اس میں بھی سیکھ لیا آپ نے کہ آپ بڑھیں اللہ آپ کو بڑھائیں گے. یعنی کہ ہم ایگزام میں جب ہیں ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو سبھی کچھ جانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو پروف کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم چاہ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا بھی شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اتنا آگے بڑھتے 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 ہم لوگ یہاں تک آئے ہیں. تو اس فضل کو جو ہے وہ کم نہ ہونے دیجیے گا اور کم سمجھیے گا بھی نہیں. کہ بنی اسرائیل کے اوپر ابھی ہم لوگوں نے دیکھا مصیبتیں شروع ہوئی تھی، تو یہی مصیبتیں شروع ہوئی ہیں نا کہ انہیں نے کیا کیا چیزیں جو تھی اللہ نے ان کو دی تھی. اذکرو اور وَإِذْ یہ سارے کتنی بار آ رہا ہے کہ یاد کرو میری نعمتوں کو. تو نعمتوں کا یاد دہانی شکر اور اس کا صحیح جو ہے وہ استعمال ہی ہے. تو اللہ سے خوب توفیق مانگیں کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کم فضل نہیں کیا اللہ نے ہم پر، کتنا کتنا فضل کیا ہے الحمدللہ. اور اس گھر کے ماحول کو بھی ہمارے ایسا بنایا ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھنے والے ہیں. پورا گھر دیکھے آپ چاہتے ہوں گے ہم کہ سب سنیں بیٹھ کے، لیکن سب نہیں، آپ بیٹھ رہی ہیں الحمدللہ. تو آپ پر خاص فضل ہو گیا. اس کے علاوہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ ٹیکنالوجی موبائل یہ سب بنایا، یہ بھی آپ کے اوپر فضل ہوا کہ آپ کو چل کے مدرسے تک آنے کی ایک جو طوالت تھی وہ بھی بڑا اجر ہے الحمدللہ. بہترین جگہ ہوتی ہے مدرسہ، اگر آپ آ سکیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کوئی مجبور ہے، چھوٹے بچے ہیں، بوڑھی ماں ہے، یا کوئی بھی گھر میں ہے، وہ ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے، تو اب کیا وہ بیٹھے رہتے تھے گھر میں کہ ابھی بھی الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے یہ بھی کہ اللہ نے اس کے ذریعے دوسرا کرم ریکارڈنگس آ جاتی ہیں. تو کتنی کتنی فضیلتیں، کتنا کرم، کتنا فضل ہم اپنے اوپر دیکھیں گے اور کتنے پھر اس کے ہم شکر ادا کرتے ہیں. قلیلا ما تشکرون، کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے. ہمارے 10 منٹ تو یہی باتیں لے لیتی ہیں، لیکن یہی جو ہے وہ ہمیں بھی روکے رکھتی تھی، جس کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی تھی. اور بلا شبہ آپ لوگوں کو بھی یہ باتیں فائدہ کرتی ہوں گی انشاءاللہ. چلیں، جزاکم اللہ خیرن. چلیں تلاوت لیتے ہیں. تو ہماری آیت 49 جس کا نام ہی ورڈ بائی ورڈ لیا ہوا ہے ابھی ہم لوگوں نے، اور نہ ہی ٹرانسلیشن وغیرہ کچھ شروع ہوا ہے. تو تلاوت یہیں سے لیں گے، نیا کچھ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ساری آیتیں آپ نے ابھی 3 دیکھی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ وَاعَدْنَا، پھر ثُمَّ عَفَوْنَا، یہ اسی کا پارٹ تھا اوپر والی کا. تو اذ آپ پہلے بھی پڑھ چکی تھی، یاد کرو یاد کرو. اذکرو سے مطلب ہوتا ہے، چلے اس کو بھی ڈیٹیل میں لیں گے. تو ہم لوگوں نے اس کے ورڈ بائی ورڈ نہیں لیے ہیں، واٹس ایپ پر آتے ہیں. شاید ہم نے اس کی PDF بھی نہیں بھیجی ہے، تو آپ لوگ میں سے یاد دلا دیا کریں کہ PDF بھیجنی ہے، تاکہ ہم
کچھ کام اپنے پیچھے کرے لے رہے ہوتے ہیں، بھول جایا کرتے ہیں، تو آپ سب اس میں ہیلپ کرنے والے بن جائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب ٹیم ہے، کوئی ایسا اس طرح کا ایک فیملی ایک ٹیم کی طرح چلنا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ چیزیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اوکے، تفسیر کے اس کے اوپر گروپ پہ آئیں آپ، تو ہم لوگوں کو چاہیے آیت نمبر 49 اوپر شیئر کی بھی ہے کیا؟ جی ہاں 50 تو دکھ رہی ہے ہمیں، 49 پھر اس میں ہوگی، اس کے اوپر والے میں ہم سلیکٹ کر کے آپ کو بھیجتے ہیں، آپ وہاں تک پہنچیے تب تک۔ ٹیچر روبینہ آپ ہیں تو ریسینڈ کر دیں سر، 49 سے آگے سے آج ابھی ہم انشاءاللہ کرائیں گے جی یہ معلوم من سر۔ فی الحال اس والے میسج کو آپ ٹچ کریں، اس میں 49 ہے، وہاں پہنچ جائیں گی تو لاسٹ میں آپ کو ملے گا 49۔ ریڈی ہو جائیں سب، لکھیں اپنے نوٹس انشاءاللہ۔ وَإِذْ اور جب، اور جو لکھا ہوا آ رہا ہے آپ اس کو انشاءاللہ چھوڑتی جائیں، ڈیٹیلنگ کر لیجیے گا بعد میں تاکہ فاسٹ آپ لوگ لکھ سکیں۔ نجیناکم، اس میں نجات ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو نون جیم واو روٹ لیٹر ہے، تو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مدیہ جب آتے ہیں تو وہ حروف علہ یعنی کہ بیمار لیٹر ہوتے ہیں، اور کبھی اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی ہوتے ہیں، روٹ لیٹر جو ہے وہ اس کے مین ہوتے ہیں، یعنی نون جیم واو اس کا بیس ہے، اب وہ جس طرح سے آگے آئے گا، کبھی یا بن جائے گا، کبھی الف بن جاتا ہے، کبھی واو بن جاتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، تو نجینا یہاں پہ یا بن گیا ہوا ہے واو جو، اور نون الف اور کاف میم آپ لوگ جانتی ہیں کیا ہے؟ نجینا نہ مانے جی، نہ کس کے لیے آتا ہے؟ ہو اور ہا آتا تھا اس کے لیے، تھرڈ پرسن عورت اور آدمی، ہم آتا ہے ان سب کے لیے، میں کے لیے نہ، نہ اگر یا آتا ہے تب میں کے لیے آتا ہے، نہ ہم نے کس کے لیے؟ ہم نے سب ہم کے ہم لیے ہم ہاں نے جی، ہاں پلورل وہی یوز ہم، کر جاتا ہے، ہم کے لیے آتا ہے، اور کم مانے وہ من تم سب میں، تم سب تم کو سب، صحیح، تم بارک سب کو اللہ فیک۔ چلیں یہ ضمیر تھے، یہ پروناؤنس سے جو تو نجی مانے نجات، آپ کو پتہ چل گیا، نہ مانے ہم، اور کم مانے تم سب، تو ہم نے نجات دی، اور یہ ہم کیوں آیا یہاں پہ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنگولر ہے؟ چلے کسی کو معلوم ہے؟ فٹافٹ بتائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم آتا ہے، ہم یہ جو ہے وہ شاہی زبان ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں شاہی جی زبان ہے، شاہد رویل اسے کہتے ہیں، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ یوز کی ہے، یعنی کہ رسپیکٹ کے لحاظ سے لگائی جاتی ہے، اور ہم کو پتہ بھی نہیں تھا، لکھنوی لوگ بھی یہی یوز کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ نواب ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے چلی ہوگی، خیر۔ تو کوئی پراؤڈ یا کچھ لوگ کہتے ہیں میں کہنے میں پراؤڈ ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں کہیں ہم کہیں، یعنی کہ سنگولر اپنے آپ کو کچھ نہیں خیر جو بھی ہے، تو کوئی اس طرح کی نیت کے لحاظ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں، یہ ہماری طرف ایک وہ تھا چلتا ہے، اس لیے ہم لوگ ہم کہتے ہیں اور ہماری کہتے ہیں، میں اور میری کے بجائے۔ تو فی الحال قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نون الف یوز کیا اپنے لیے، نجینا ہم نے نجات دی تم کو، آسان ہے، کچھ بھی نہیں رٹنا پڑے گا، یاد نہیں کرنا ہے، خالی آپ کو روٹ لیٹر یاد کرنا، نون جیم واو ہے، نجات کے لیے نون جیم واو ہے، من سے، آلی آپ پڑھ چکے ہیں، آلہ مانے ہوتا ہے کہ لوگ یا اہل، اس طرح سے میننگ آتی ہے، لوگ آپ کر لیں یہاں پہ کیونکہ ایگزیکٹلی اہل یہاں پہ مراد نہیں ہے، تو ان کے لوگ، تو گھر کے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ اس میں بھی اہل آ جاتا ہے، یہ ان کے لوگ، ان کے گھر کے لوگ ہیں اگر آپ کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے ہیں، اہل ہیں، آل، تو آل آپ کریں یعنی لوگ، وہ آلی لوگوں جمع یہاں پہ دیا ہوا ہے، فرعون، فرعون ہی لکھیے، فرعون ایکچولی کہیں ایک جگہ کے بادشاہ کا لقب ہے، یعنی کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے فرعون، کوئی بادشاہ ہوتا تھا وہاں پہ، تو الگ الگ جگہوں کے انشاءاللہ ڈیٹیل ابھی ہم لوگ پڑھیں گے تو اس میں آئے گی۔ یسومونکم، اس میں جو ہے وہ پہنچنا ورڈ اس کی میننگ ہے، سین واو میم، کسی وجہ سے الحمدللہ آپ کو روٹ لیٹر جو ہے وہ ہمارے اس میں بھی دکھ رہا ہے، یا تھرڈ پرسن کے لیے آتا ہے، یسو منکم، واو نون جمع کے لیے ہے، اور کم بھی
وہ سب تم سب کو تکلیف دیا کرتے تھے. تو واو نون سے پتہ چلا کہ تکلیف دینے والے وہ جو تھے یا سے وہ سب ہو گئے. اور کم یعنی پہنچانا، تکلیف پہنچانا، سین واو میم کے ورڈ میں لکھے تکلیف پہنچانا. اور واو نون سے پتہ چلا کہ وہ جمع ہے. یسومونکم، وہ سب تم کو تکلیف دیتے تھے اور تم سب کو کم آ گیا. یسومونکم. اس میں ہم کیا کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ جب اب آپ کا وہ شروع ہوتا ہے ورب یعنی ورب کیا ہوتا ہے؟ فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا ورڈ جس کے اندر کوئی ایکشن ہو، کوئی کام کرا جا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں وربس. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں جا رہی ہوں، تو جا رہی ہوں یہ ہمارا ایکشن ورڈ ہے جس کو ورب فعل. ہم لوگوں نے لینگویجز الحمدللہ پڑھی ہوئی، ہندی، اردو، عربی، انگلش، سبھی میں یہ پڑھایا جاتا ہے. اردو میں بھی فعل تھا، عربی میں بھی فعل ہے الحمدللہ. اردو پڑھنا بہت ہی فائدہ دیتا ہے. اگر کسی نے اردو نہیں پڑھی ہوئی تو کوشش کریں، عربی آپ سیکھ رہی ہیں اردو بھی سیکھ لیں، تھوڑی سی خود بخود آ جائے گی، بس ذرا سا ایفرٹ کریں گے آپ آ جائے گی خود بخود. تو واو نون جمع کے لیے آتا ہے یا کے ساتھ واو نون، یعنی کہ وہ سب کرتے ہیں، وہ آ گیا یا کے لیے. یہ 10 بار گزر رہا ہے، یہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. بتائیں یاد ہو گیا ہے کہ اگر ورب آپ کا یا سے شروع ہو رہا ہے، یا زبر یا سے، تو آپ وہ سے شروع کرتی ہیں کہ نہیں؟ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تیسرے کی بات چل رہی ہے. اور واو نون جمع کے لیے آتا ہے کم، تم سب کو. تو وہ سب تم سب کو تکلیف دیا کرتے تھے، یہ اس کی میننگ آ جائے گی. وہ تکلیف دیتے تھے تم کو بھی، اگر آپ کہیں تو کافی ہے. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ میں سنگولر ہے پلورل ہے، تو آپ کو پہچاننا آنا چاہیے. ٹھیک، یسومونکم، وہ سب تم سب کو تکلیف دیا کرتے تھے. تو جب فرعون لکھا ہوا ہے تو جب آپ جملہ کہیں گی تو فرعون تم کو دیا کرتے تھے، تو وہ سب پھر الگ سے نہیں آتا اس میں. سو معنی ہوتا ہے برا. سو اردو میں بھی برا ہوتا ہے کہ کسی کو اردو کی تھوڑی اگر پہچان ہے تو بتا سکتے ہیں. سو معنی برا ہوتا ہے اردو میں بھی. سو حمزہ کے ساتھ آتا ہے. سو کبھی پڑھا ہے؟ چلو، یہ برا ہے، معنی نہیں آتا نا سو والا. ہاں، عربی میں تو ہوتا ہے. کیا اردو میں بھی کسی کو معلوم ہے کہ سو معنی جی برا ہوتا ہے؟ آدھا آتا مولما، یہ لفظ آتا ہی ہے اردو میں. اچھا، سوال بہت کم عذاب. آتا مگر آتا ہی ہے. ہاں چلے الحمدللہ. جس کا آپ روٹ لیٹر دیکھ رہی ہیں کہ سو ہی دکھ رہا ہے، کیونکہ آخری میں سین واو اور حمزہ ہے. یہاں پر بھی سین واو حمزہ ہے روٹ لیٹر الحمدللہ. تو سو مانے برا ہوتا ہے. سو العذاب، برا عذاب. عذاب مانے پہلے ہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی پنشمنٹ یا اس طرح کا عذاب کی میننگ ہوتا ہے، اوپر سے برا عذاب. تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے تم کو، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عذاب، وہ تکلیفیں دیتے تھے تمہیں، برے عذاب کا. پھر دوبارہ نئی بات شروع، یذبحون ابناءکم. اس میں یذبحون، آپ کو واو نون جمع ہے، یا سے ہو گیا وہ، بیچ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ دال با ہا. یہ سنا ہو ورڈ ذبح؟ جی یس استاذہ. میم، سنا ہے. وہ ذبح ہوتے ہیں بکرے یا قتل ہاں کرتے تھے. وہی میننگ ہے، سیم. تو الحمدللہ یذبحون یاد نہیں کرنا ہے، نہ نجیناکم یاد کرنا. اتنی دیر میں کیا ملا آپ کو؟ سو، شاید آپ کو یسومونکم، سو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو 1-2 ورڈ خالی ملیں گے. تو الحمدللہ جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں آتی جا رہی ہیں اور کنٹرول ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے فضل آ رہے ہیں الحمدللہ. یذبحون، وہ ذبح کر دیتے تھے. وہ لگا، یا لگا تھا آپ نے وہ لگا دیا، واو نون تھا، وہ سب ذبح کرتے تھے. ٹھیک. ابناءکم، ابنا اولاد سے ہوتا ہے، جمع ہے، بنی کی جمع ہے ابنا. تمہارے اولادوں کو، تم سب کی اولادوں کو. ٹھیک. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں اولاد کے اندر بھی ابنا جو ہے وہ خاص بیٹوں کے لیے ورڈ آ رہا ہوتا ہے. اگر سیپریٹ کرنا چاہیں تو بیٹوں کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو ابنا تمہارے بیٹوں کو، آپ یہاں فکر کیونکہ لٹرلی وہ بیٹوں کو ہی ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ، اس میں یستحیون میں یا سین تا جو آگے لگا ہوا ہے وہ
طلب کرتے تھے، یعنی جو ہم لوگ استغفر اللہ یا کہتے ہیں استعانہ، استغاثہ، استغفار، تو سین تا جب لگ کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا یا زور دینا وغیرہ، اس طرح کا بھی ہوتا ہے چاہنا۔ اگر ابھی فی الحال ایک ورڈ یاد رکھیں تو، کیونکہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہم کیا مغفرت چاہتے ہیں، صحیح؟ تو چاہنا آپ یاد رکھیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کیا کریں، حی، اس میں آپ کو ڈبل یا حی حیات سے بنا ہوا ہے کہ زندہ رکھیں، واو نون، کہ وہ سب زندہ رکھتے تھے تمہاری نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ نساء مانے عورت ہوتا ہے، امرأہ مانے عورت، اور پلورل اس کی نساء، پلورل مانے عورتیں ہوتا ہے۔ نون سین واو روٹ لیٹر یاد کرنا ہوگا، عورتیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اولاد بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ یہ برا عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی۔ جو فرعون تھا وہ یہ عذاب کرتا تھا ان کے اوپر، ٹھیک؟ تو ابھی ڈیٹیل لیں گے انشاءاللہ اگر میم اللہ۔ میم آپ نے بولا کہ وہ نسا نون سین ہا، نہیں، واو آپ کے واٹس ایپ پر لکھے، میں روٹ لیٹر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس میں، ٹھیک؟ نہیں روٹ لیٹرز میں لکھا ہے ہا یا۔ آپ یستحیونا کا دیکھ رہی ہوں، نساء پہ آئیے، اس کے نیچے ہے جی، اچھا ہا اچھا، یا ہاں حی، سوری، حیات سے ہے، جی حی۔ جی بھیا، جی میم سوری۔ جی، جب ہم لوگ نے یہ پڑھا تھا ان اللہ لا یستحیی، اس میں بھی روٹ لیٹر ہا یا آیا تھا، وہاں پر بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حیات اور حیا دونوں کا عربی میں روٹ لیٹر سیم ہے، ہا یا۔ تو یہاں پہ زندگی سے مطلب ہے، حیا سے مطلب نہیں ہے، اوکے؟ یستحیون، وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ دو پارٹ ملے کہ تمہاری بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ برا عذاب کیا کرتے تھے کہ وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وفی، اور اس میں، اور فی مانے میں ہوتا ہے، تو اب آپ کا اور میں، ذالکم، ذالک مانے ذالکم، ان سب آ گیا، ذالک مانے دیٹ ہوتا ہے، تو ان سب جتنے بھی تھے ان سب کے لیے کیا تھا، اور اس میں تھا ان سب کے لیے بلا، بلا مانے آزمائش، اور یہ اس میں ان سب کے لیے آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من مانے سے، ربکم، تمہارے رب، عظیم، بڑی، اور اس میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ چلے پارٹس دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھتی جائیں گی اور یہیں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، فرعون اور ان کے لوگوں سے، یہ بھی آپ، لیکن آل فرعون آپ کہیں اردو میں بھی چلے گا نا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تم کو پہنچاتے تھے برا عذاب، کہ تم کو تکلیف دیتے تھے برے عذاب کی، یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ تم کو تکلیف دیتے تھے برے عذاب کی۔ پھر آگے ڈیٹیل آئی ہے کہ وہ کیا تھا برا عذاب۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے ان لوگوں کے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ جی، کسی کا مس ہوا یا لکھ لیا؟ پارٹس ہی بنائیں، اور اس میں عربی دیکھیں، ابھی جو آپ نے ورڈ لکھے ہیں اسی ورڈ کو ارینج کریں اور جملہ بنا لیں۔ کتنے اس میں سے بن گئے؟ میم جی، میم یہ وفی کا معنی ہوگا اس میں؟ وا مانے اور، فی مانے میں، ذالکم، اچھا ذالکا مانے اس ہوتا ہے نا، دیٹ، دس، دیٹ، اس میں آپ کہیں، اس میں، اور اس میں، ذالکا مانے دیٹ ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اوکے۔ اور اس میں تم سب کے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بڑی، اگر آپ الگ دیکھیں، اگر بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی وجہ سے، ورڈ کے ساتھ اگر دیکھتی جائیں تو ایسے جملہ بن جائے گا، اور اس میں تو ان سب کے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بڑی، تو بڑی سب سے آخر میں آ رہا ہے،
اس کو آپ پہلے لے آئیے. زور دینے کے لحاظ سے اس طرح سے اگر آپ بھی اس طرح سے کہیں کہ اس میں آزمائش تھی بہت بڑی، تو آپ آخر میں اگر لے کے آئیں آواز بھی ہماری اونچی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بڑی آزمائش تھی، یعنی کہ آپ ہم سے زور دے رہے کہ آسان چیز نہیں تھی، بڑی آزمائش تھی. اوکے تو ہمارا یہ 49 یہاں پہ ختم ہوا. چلیں سب کا لکھ کے ہو گیا. 50 پر آ جائیے. 50 دیکھیے ابھی نیچے انہوں نے ڈالا ہے، اس کو آپ ٹچ کریں گی تو آپ 50 پہ پہنچ جائیں گی. آیت نمبر 50 وَإِذْ، پھر یہاں پہ دوسری بات شروع ہو گئی. وَإِذْ، اور جب فرقنا، فا را اور قاف، کسی چیز کوئی جب الگ الگ ہو جائے تو ان دونوں کے بیچ میں فرق آ جاتا ہے. صحیح، ایک سے ایک میچ نہیں کر رہی ہو، دور دور ہو، الگ الگ ہو، سیم سیم نہ ہو تو اسے فرق کہتے ہیں. ہم نے جدا کر دیا، یہاں پہ میننگ ہے الگ، فرق کر دیا آپس میں یعنی الگ الگ کر دیا ان کو، ہم نے جدا کر دیا. بکم، تم سب کے ساتھ، بی مانے ساتھ، کم مانے تم سب. تو ابھی اس کو ایسے ہی لکھ لیجئے، جملہ جب بنائیں گے تو تھوڑا سا اردو میں ہمیں چینج کرنا ہی پڑے گا. تو بی مانے ساتھ، کم مانے تم سب. تو ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ آپ ایسے یاد کیا کریے، پھر اس کو جب آپ ارینج کریں گی تو آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے ہمیں کرنا پڑتا ہے. اور جب فرق نہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آیا ہے نہ فرق نہ، ہم نے جدا کر دیا، بکم تم سب کے ساتھ، البحر، بحر مانے سمندر ہوتا ہے، البحر سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اوپر تھا نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں پہ ہے انجیناکم، تھوڑا سا گرامر کے لحاظ سے چینج ہے، میننگ سیم ہے آپ کی. پھر ہم نے نجات دی تم سب کو. ٹھیک، پس میں نے فا کا پھر لکھیے یا پس لکھیے، پس نجات دی ہم نے تم کو، یا پھر نجات دی ہم نے تم کو، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. کبھی کبھی فا جو ہے اور کی میننگ میں بھی آتا ہے، تو سو تو کچھ بھی آپ لکھیں گے صحیح ہوگا. سو نجات دی ہم نے تم کو، یا تو نجات دی ہم نے، جو بھی آپ دیکھیں صحیح بیٹھ رہا ہے نا. فا کی میننگ میں اتنا آپ نے لکھا ہوگا سائڈ، چھوٹے جو ورڈز آپ نے لکھا. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا، اس میں غرق ہے، اغرقنا نون الف، ہم نے غرق کر دیا. غرق کرنا کیا ہوتا ہے؟ ڈبونا، پانی میں ڈوب جائے کوئی چیز اسے کہتے ہیں غرق ہو گئی. اوکے، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون. یہ بھی قصے آپ کے کبھی شاید سنے ہوئے ہوں تھوڑے بہت، یہ والا تو سنا ہوا ہے نا، موسیٰ کا جو فرعون کا جو لاسٹ اس کا ہوا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر پھر اللہ کا یہ کرم تھا کہ جب وہ لوگ ان کے اس میں تھے تو اللہ نے یہاں سے کیا کیا نعمتیں وہ آتی جا رہی. پہلا تو یہ اللہ نے نجات دی تھی اس چیز سے بھی کہ وہ ان کے بیٹوں کو مار رہے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھ رہے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے ساتھ الگ، یعنی کہ ان کو الگ کرا، اور ہم یہ نکل گئے. اور جب وہ لوگ آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام ان کو بنی اسرائیل کو لے کے جب نکلے تھے، وہ لوگ بھی پیچھا کرنے لگے. تو پتہ ہے ہم سبھی کو کہ وہ سمندر جو ہے وہ جو اللہ نے الگ الگ کر دیا تھا، فرق پھر ایک کر دیا، تو وہ ڈوب گئے. اغرقنا، ان کو غرق کر دیا، ہم نے غرق کیا آل فرعون، فرعونیوں کو جو بھی لوگ تھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور انتم تم سب، تنظرون. ابھی ینظرون اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ چلے بتائیں، ینظرون اور تنظرون میں فرق بتا دے. واو نون مانے سب ہے نا، نظارہ مانے تم سب، وہ سب. ہاں، یا سا آتا ہے، یا سے شروع ہوگا، اور واو نون بھی ہے تو سب. یا وہ کے لیے ہوتا ہے، تا کس کے لیے ہوتا ہے؟ تم کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہی کئی بار آتا ہے. اگر آپ سارے جو ہے ورڈز نہیں یاد کر پا رہی ہیں تو فی الحال یا اور تا کو تو بالکل اچھے سے دیکھیں، اتنی دیر میں یہی دو گزرے، یاد کر لیں بہت اچھے سے. ٹھیک، اور پاسٹ ٹینس بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ الحمدللہ نون الف اور اس کے روٹ لیٹر سے آپ، ہم نے کر دیا، غرق کر دیا، ہم نے نجات دے دی، وہ بھی آتے جا رہے ہیں. خیر وہ اتنا کچھ مسئلے نہیں کر رہے ہیں، لیکن یا اور تا جو ہے وہ اپنی میننگ دے رہے ہیں بار بار، تو اس کو بھی آپ یاد رکھیے. تنظرون، اور تم سب دیکھ رہے تھے. ابھی وہ سب آپ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تا سے شروع ہے. ٹھیک، اگر ینظرون ہوتا تو کیا میننگ نکلتی؟
وہ سب دیکھ وہ رہے تھے. سب نظارہ وہ کر سب رہے تھے. ہاں وہ سب دیکھ نظارہ بھی دیکھیں اسی لیے اردو میں لکھا ہوا ہے کیونکہ نظر سے ہی انسان دیکھتا ہے. تو آپ کو نظارہ اگر سمجھ میں آ رہا ہو تب بھی آپ لکھ لیں. اور روٹ لیٹر بھی اس کے نون و را ہی ہے. نظر مانے دیکھ، آنکھیں دیکھنا، اسی سب سے ریلیٹڈ واچنگ. اور وہ سب دیکھ رہے تھے، نہیں تم سب دیکھ رہے تھے. صحیح. دیکھیں آپ کسی کو پنشمنٹ ملے اور جب کسی نے آپ کو کوئی بہت بڑی تکلیف دی ہو اور ایک دل میں وہ ہو رہا ہو کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، پھر سزا آپ کے سامنے ہی دی جائے کہ نہیں دیکھو تم ایسا. تو ایک یہ بھی سکون تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. اللہ کی طرف سے یہ بھی ان کو ایک گفٹ تھا کہ پتا اگر ایسا ہوتا کہ وہ لوگ نکل گئے ہوتے، بھاگ گئے ہوتے، پھر کوئی خبر دیتا کہ وہ ایک بات رہتی پتہ نہیں مرے کہ نہیں مرے، ہو سکتا آ رہے ہوں، ہو سکتا پیچھا کر. انہوں نے سکون دیکھ لیا کہ ہمیں نجات مل گئی ان سے. آنکھوں کے سامنے ہی اللہ نے ان کے یہ کام ہوا اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا یا الگ کر دیا. الگ الگ کر دیا بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اوپر آپ نے یہی لکھا ہے الگ کرنا نا، فرق مانے الگ ہونا. تو الگ کر دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تم کو. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سب دیکھ رہے تھے. اور تم سب آپ اردو میں دیکھیں کیا لکھا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے. یعنی کہ پھر اس طرح کی باتیں جب آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کام ہوا اور تم دیکھ رہے تھے، کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یعنی کسی نے قصہ تمہیں نہیں سنایا کہ بھئی ایسے سے ایسا ہو گیا، ادھر سب خیر ہے، اب یہ ہو گیا وہ نہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی تم کو معلوم ہے کہ یہ ہوا تھا. چلیں 51. وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، وعدہ کیا ہم نے. اس میں وعدہ بھی آپ کو الحمدللہ واو عین دال اتنی دیر میں کئی بار گزر چکا ہے. تو نون الف ہم نے، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 کہتے ہیں 40. اس کا بھی روٹ لیٹر را با عین سے بنا ہوا ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے 40. ویسے بھی آپ نے قرآن میں اگر ربع دیکھا ہے تو وہ کوارٹر پارٹ ہوتا ہے. 40 ربع میں کوئی ریلیشن نہیں چلے ابھی فی الحال. روٹ لیٹر آپ کا را با عین ہی ہے جس کے معنی ہے 40. لیلتن، راتیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثم، پھر، اتخذتم، ایسا ہوا تھا. یہ باقی بھی ڈیٹیل میں آئیں گے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ساتھ ادھر بلایا تھا 40 راتیں. اور اس بیچ جو یہ لوگ پیچھے جو بچ کے آ گئے تھے نا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ہدایتیں دینے، کچھ سکھانے وغیرہ. اس بیچ پیچھے ایک تھے انہی نے چیٹنگ کر کے اور کچھ لوگوں کو دکھا سمجھا کے بہکا لیا اور ایک بچڑا سونے کا بنا لیا، گائے کا بچہ جیسا، اور پھر اس کو کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے. اور یہ لوگ ابھی اتنا سب ہونے کے بعد بھی انہوں نے اس کو اپنا الہ بنا لیا کہ بھئی ہم اس کے تھرو عبادت کریں گے یا اس کی عبادت کریں، ایسا کچھ کر لیا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے ادھر بلایا ہوا تھا ان کو، وعدہ کیا. ثم اتخذتم، اتخذا آپ پڑھ چکی ہیں. خذ معنی ہوتا ہے لینا، اخذا لینا. تو اتخذتم، تم سب نے لے لیا یا بنا لیا بھی، پھر آپ کے اس میں میننگ آئے گی. ویسے اخذا معنی لینا ہوتا ہے. تو تم نے لے لیا العجل، عجل معنی بچڑا ہوتا ہے. تو بچڑے کو تم نے لے لیا یعنی بنا لیا. من سے، بعد ہی، بعد اس کے. اتنا سب ہونے کے بعد بھی انہوں نے کیا کرا، بچڑے کو اپنا. یہاں پہ معبود دیکھیں ورڈ نہیں آیا، بچڑے کو لے لیا ورڈ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل ناپسندیدہ یہ کام تھا اور ورڈ بھی یہاں پہ نہیں آیا. تو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم سب ظلم کرنے والے تھے. وَأَنْتُمْ، اور تم سب ظالمون، ظلم کرنے والے. اور جب وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً،
اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو بنا لیا یا معبود بنا لیا، لکھیں کیونکہ جملے میں ہمیں ایکسٹرا ہم آگے پیچھے جو ہے وہ کرتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ خالی کیا کہیں گی، بنا لیا یا لے لیا، اخذ مانے لینا ہوتا ہے، لے لیا تم نے العجل بچڑا، من بعدی بعد اس کے، وانتم ظالمون اور تم ظلم کر رہے تھے، یا اور تم ظلم کرنے والے ہو گئے، یہ سب آپ لکھ سکتے ہیں، وانتم ظالمون اور تب تم سب ظلم کرنے والے تھے یا ظلم کرنے والے ہو گئے، ایسا کچھ بھی آپ لکھ لیں۔ ثم عفونا، ثم مانے پھر، عفونا عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ عفو ورڈ جو ہے آپ اس دعا میں بہت زیادہ مانگتی ہیں، رمضان میں کیا مانگتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تب؟ عفو مانے درگزر کرنا، معاف کرنا، ٹھیک؟ کسی کے ساتھ اگر اردو میں کہا جائے کہ پارڈن، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے انگلش میں، اردو میں پھر آپ کسی کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، یعنی کہ رہنے دیں، لیٹ گو کر دیں، جانے دیں، اسے کہتے ہیں درگزر کرنا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اسے معاف کر دیا، آپ نے کوئی سزا نہیں دی، آپ نے کوئی آگے رشتے نہیں خراب کیے، تو درگزر کر دیا، صحیح؟ تو اصل ورڈ ہوتا ہے معاف کرنا۔ تو غفرہ مانے بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکے نا، غفرہ مانے بھی آپ جب مغفرت مانگتے ہیں تو ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مغفرت، اصل غفرہ ورڈ جو ہے وہ ڈھانکنے سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانک دیتے ہیں، اور عفو جب ہو جاتا ہے، عفو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مٹا دیا، ہٹا دیا پوری طرح سے گناہوں کو، تو اس لیے ہم رمضان کی راتوں میں دیکھیں عفو مانگتے ہیں، درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ عفونا، ہم نے معاف کر دیا تم سب کو، دیکھیں اتنا کام کیا اس کے بعد بھی اللہ ثم عفونا عنکم، اتنا برا کام بھی لے کے آ گئے تھے کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ عنکم، عن مانے سے، کم مانے تم سب، عن مانے اباؤٹ ہوتا ہے ویسے، من مانے سے ہوتا ہے، لیکن عن جو ہے وہ اردو میں من کی سے کی میننگ دے رہا ہوتا ہے۔ من بعدی، بعد اس کے، عنکم تم سب کو، من بعد ذالک، تو من بعد ہی تھا اس سے پہلے، دیکھیں من بعد ہی کے بجائے من بعد ذالک ہے، اس کے بعد، اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کر دیا تم سب کو، عنکم تم سب کو، لعلکم تشکرون، لعلکم، اس میں جو عین لام لام ہے، اس کا ہوتا ہے کہ تاکہ، لعل پورا جو ہوتا ہے اس کی میننگ ہوتی ہے تاکہ، شاید کہ تم، یا پھر تاکہ تم، کم بھی آیا نا لعلکم، تاکہ تم سب، تو لعل کو الگ نکال کے لکھ لیں کہیں پہ پیچھے جہاں آپ سب ورڈ لکھ رہی تھی، لعل مانے ہوتا ہے تاکہ، شاید بھی لکھا ہوتا ہے کبھی اس کا ٹرانسلیشن، آپ تاکہ لکھیں، تاکہ تم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ تم تشکرون، تشکرون کی میننگ بتائیے، پوری بتائیے گا، آگے تا دیکھیے گا، واو نون بھی دیکھیے گا، چلے بتائیں۔ میم تم سب کو تم میری طرف سب واپس شکر آنا کرو، ہے، شکر کرو، صحیح، سوری، ہاں تم ہاں، سب شکر کرو، شین کاف را، شکر اس میں دکھ رہا ہے، جب آپ نے تا ہٹایا اور واو نون ہٹایا تو کیا بچ گیا؟ شین کاف را، شکر، شکر، تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ، تم سب شکر کرو، تاکہ تم سب، تاکہ اوپر لگا ہوا ہے اس میں بھی تم آیا ہے، لعلکم تشکرون، نیچے بھی تاکہ تم سب شکر گزار بن جاؤ یا تم سب شکر کرو، سب بھی صحیح ہوگا۔ چلیں چھوٹی آیت تھی، دیکھیں کیا میرے ٹرانسلیشن لیں، ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، یہاں تک دیکھیں، اور اس کے بعد
ہم نے تم کو معاف کر دیا، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا. آپ عربی کا اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ موسٹلی عربی جو ہے وہ اپنے پیچھے کی طرف سے لے کے جملہ جب آپ بنائیں تو الٹا پڑھیں تو وہ بن جاتا ہے فٹ سے. تو اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا، پھر ایسے بھی اگر آپ کہیں تو دیکھیں پورا بن جائے گا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم سب شکر کرو، جو بھی آپ کہیں صحیح، تاکہ تم سب شکر کرو. چلیں ایک آیت اور لے لیتے ہیں 53. وَإِذْ، اور جب آتینا بتائیں، پتہ چل رہا ہے؟ حمزہ تا یا سے بنا عطائی سے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کوئی چیز کسی کو عطا کرنے لینا. سے عطا ہاں، ہم نے ہم عطا، نے عطا عطا کیا، کیا. ہم ہم نے نے عطا عطا کیا. کیا. جب کوئی کسی چیز کو کوئی عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیتا ہے کہ لیتا ہے؟ دیتا. دیتا. صحیح، عطا کرنا یعنی دینا. اگر کسی کو عطا ورڈ نہیں سنا ورڈ تو پھر عطا اگر آپ کر لیں تو ایزی ہے، اردو کا ورڈ ہے، عام زبان میں ہم لوگ نہیں کہتے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا، یہ کہتے کبھی آپ نے اپنے کسی کو سنا ہو تو الحمدللہ. عطا مانے دینا. اردو مضبوط کرا ہو جائے گی. آپ دیکھیں، آپ اردو عربی بھائی بہن ہیں تو 60% اردو آتی ہے قرآن کے اندر الحمدللہ، عربی کے اندر. تو 40% پہ آپ کو محنت ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ زیادہ تر آپ کو آتی جا رہی ہے، اور کچھ کی یاد کرنے سے آ گئی ہے، کچھ کے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ یہی لکھا ہے، یاد ہی نہیں کرنا. اچھا ہی نا، آپ دیکھیں اگر اللہ نہ کرے ہم لوگ چائنیز ہوتے، چائنیز ہیں مسلمان ہے نا، ان کے پاس تو پوری چاؤ پاؤں سبحان اللہ، سب اللہ کی بنائی ہوئی زبانیں. تو وہ نہ ان کے پاس خیر ہے ورڈ، نہ ہی ان کے پاس شر ہے، نہ ہی ان کے پاس کتنے ورڈ آتے ہیں نا. کتاب آپ کا لکھا اردو میں بھی، آپ الکتاب والفرقان، تو یہ فرقان اردو میں بھی اگر اچھی اردو ہے تو ماشاءاللہ پاکستانیوں کو ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہے. ہمارے پاس بھی اردو زبان لیے ہوئے لوگوں کے اوپر اللہ کا فضل. جنہوں نے نہیں لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ عربی سیکھ رہے ہیں، آپ خود بخود اردو جان جائیں گے. آپ ہماری مثال لے لیجیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ہم عام لوگ کہتے ہیں نا، چلے وہ تھے، ہم عام جیسے لوگ ہیں نا، ہم آپ ہی کے جیسے میں سے آتے ہیں. تو کیونکہ شروعات ہم نے بھی، جیسے آپ نے بھی کی، ہم نے بھی تھوڑے سال پہلے کری تھی. اردو نہ لکھنی آتی تھی نہ پڑھنی آتی تھی، اسکول میں کبھی سبجیکٹ نہیں لیا. اب بتائیں، پھر ہم ماشاءاللہ اس لیول پہ ہیں کہ پڑھا رہے ہیں. کیوں؟ عربی سیکھ لی ہم نے، اردو نہیں سیکھی، عربی سیکھی، خود بخود اردو آ گئی. تو اب آپ بھی انشاءاللہ انہی فیلڈس میں ہیں، آپ اردو سیکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ آ جائے گی. اوکے، آپ سب مغرب پڑھ کے آئیں، یہاں جانے ہو رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ہم لوگ تھے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، یا تم نے لے لیا بچڑے کو معبود بعد اس کے، اور تم ظالموں میں سے تھے. ثم عفونا 52، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں، عنکم تم سب کو، من سر بعد ذلك. 53 چل رہی تھی. اوکے جی، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ سب الحمدللہ آپ سب لکھ چکے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے عطا کیا تم کو، دیا ہم نے موسیٰ کو، تم کو نہیں ہے، موسیٰ ہے. اور جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کیا؟ الکتاب، کتاب، جو ان کی کتاب تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ان کو جب عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، فا را اور قاف، پھر سے اس میں فرق ورڈ دکھ رہا ہے. تو فرقان جو ہے وہ قرآن کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ فرق کرنے والی ہے باطل اور حق میں. تو فرقان اور قرآن. لعلکم، دیکھیں گے یہاں پہ فرقان کس چیز کے اندر ہے، تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں. فرقان میں نے فرق کرنے والی، تو فرق کرنے والی کا ڈیٹیلنگ نہ لکھ کے فرقان کو فرقان ہی لکھے. اور ویسے فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فرق کرنے والی ہے
اور حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ کا ڈفرینس کلیئر ہے اس میں، صحیح باتوں کا اور غلط باتوں کا. یہ لعلکم تہتدون، لعلکم تاکہ تم سب تہتدون. بتائیں روٹ لیٹر دکھ گیا کیا ہے؟ ہدایہ ہدایت. تم سب ہدایت پہ ہو جاؤ. لیکن تہتدون بہت سارے ایکسٹرا ورڈ ہیں اس کے اندر نظر نہیں آیا، لیکن تہتدون آپ کو الحمدللہ ہدایت سے پتہ ہے کہ تا تم کے لیے آگے آیا ہے، اور ہاتھ تا دال دکھ رہا ہے بیچ میں کچھ، جبکہ اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا دال یا. تو یا کی وجہ سے ساری پرابلم آئی ہوئی، بیچ میں ایک تا کون ہے تو وہ بھی ایکسٹرا ہے. تو تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پالو. اوکے، تو بہترین اس کی بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری آتے ہیں الحمدللہ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے، یہاں پہ قرآن اب انشاءاللہ ڈیٹیل جب پڑھیں گے تب دیکھ لیں گے کہ یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کے معجزات. یہاں پہ فرقان موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے آیا تو قرآن نہیں ہوگا بے شک. تو کیا ہے؟ کتاب دی، جب ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، تورات کتاب تھی ان کی، وہ دی ہوئی لکھی ہوئی ہے، اور ہم نے کتاب دی تورات اور فرقان دیا، یعنی سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے والی. یہ ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقان بھی لکھ دیا آپ اسی میں. عطا فرمایا تاکہ تم سب ہدایت پالو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وقت کے لوگوں کو ہدایتیں دی ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تب ہم سدھر جائیں گے. آپ کو ہدایت دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ، ہدایت کے ساتھ فضل بھی کر چکے ہیں، رحم بھی کر چکے ہیں. جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ اتنی عقل دی ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ. آپ کو یہ بھی سمجھا دیا کہ لکھنا پین سے ہے، کاپی کیسے بناتے ہیں. یہ سب اسکول جا کے اسکول میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا تھا. اب آپ سمجھے کہ وہ بھی اللہ کا فضل تھا کہ ہم کو آتا ہے کہ کیا کرنا ہے. آپ کسی اسکول نہیں جانے والے کے سامنے آپ کہیں یہ لو نوٹس بناؤ، آئے گا اس کو کرنا؟ اس کو پتہ چلے گا کہ ٹیچر بول رہی ہے تو ساتھ ساتھ لکھ لوں میں امپورٹنٹ نوٹس، ایسے ڈاٹس بنا کے اپنے اسٹار لگا کے کچھ لکھ لوں؟ نہیں آئے گا اسے کرنا. اور پھر اسے مصیبت لگے گا کہ کیا اتنا سا، اس سے زیادہ اسکول میں ہم لوگ اٹھا چکے ہیں. تو ہم کو معلوم ہے کہ کیسے پرفیکٹ نوٹس بنانے ہیں، آپ کو کیسے ریکارڈنگ دوبارہ سننی ہے، کیا کرنا ہے. جب آپ طالب علم بنے ہیں تو اسٹوڈنٹ بنے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو، چلیں ہم اس لیول پہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ بھئی ہوم ورک بھی ہو اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، اسی لیے ہم دیکھیں صرف 4 کویشچن دیتے ہیں پورے ہفتے میں سے. آپ ایک دن اگر نکال لیں تب بھی آپ کا ہو جائے گا. وہ جو ڈیلی والا 7 میں سے 6 ڈیز اسکول جانا ہوتا تھا، موسٹلی لوگوں کا 6 ڈیز تھا، کبھی 5 بھی رہا ہے. 2 دن چھٹی، 1 دن چھٹی، ایسا صرف. تو تب فارغ تھے تب کر لیتے. تو ابھی آپ دیکھیں اس کے بنسبت کافی کم ہے. اگر آپ ڈیلی مارننگ میں ہاف آور بنا لیں، ڈیلی کا ہاف آور کہ آپ بنا کے دیکھیں کہ یہ آپ کو کام کر رہا ہے کہ نہیں. لرننگ بھی ہو جائے گی، لکھنا بھی ہو جائے گا، ڈیلی کا آپ کا ایک روٹین بھی بن جائے گا، اور آپ کو ٹائم بچے گا. اچھا میرا تو کل تک سارا ہوم ورک ہو گیا، آفر دے کے اب میں آج کیا کروں، آپ کا ریویژن بھی ہو جائے گا. جب آپ اپنے آپ کو باندھ لیں گی، نہیں مجھے یہ آدھا گھنٹہ تو کہیں سے دینا ہی، میری نیند اس سے دینا ہے، میرے کسی اس میں سے دینا ہے کہ آپ ریسٹ کرتی تھی وہ آورس میں، پھر یہاں سے دینا، وہاں سے جہاں سے بھی آپ کو دینا ہے. تو بے شک آپ جو ہے الحمدللہ اس میں جو ہے وہ، کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے پھر سے یہ ریوائز کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو کنٹینیو ہو. تو آپ طالب علم ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہفتے میں 1 دن لے کے بیٹھیں گی، فائدہ ہو سکتا ہے کچھ، اللہ اس پہ بھی رحم کرتے ہیں ہم پر کہ ہوتا ہے کچھ ٹوٹا پھوٹا سا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کنٹینیوشن باندھ لیں اپنے لیے، تو فجر کے بعد مجھے آفار جو ہے یہ کام کرنا ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی تو ہم ٹائم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ارے میں نے اتنا کر لیا، 7 بجے شروع کیا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ اچھا اب تو کتنا ٹائم بچا ہے، ابھی تو ہم ریویژن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں 7:10 ہی ہوا ہوتا ہے، 10 منٹ میں ایسا لگتا ہے اچھا 10 منٹ میں تو ابھی یہ کر لیا ہوگا. اللہ کی طرف سے مدد آتی. تو پھر آپ کہیں اچھا بھی 20 منٹ ہے، الحمدللہ ہاتھ میں 20 منٹ ہے. اب دوسرا کام اس میں، جب میرا سب ہو گیا میں ریوائز کر لیتی ہوں، میں تھوڑی سی ریکارڈنگ ہی پلے، مطلب کچھ نہیں بچا، ریوائز بھی ہو گیا، سب ہو گیا، کویشچن آنسرز پچھلے بھی دیکھ لیے، سب کر لیا آپ نے. فالتو میں آپ ریکارڈنگ لگا لیں دوبارہ. تو جو ٹائم باندھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے اس میں برکت ہوگی، اور آپ کو وقت جب آپ کنٹینیو پہ آ جائیں گی تو آپ دیکھیں مغرب، کسی کو مغرب بعد مل رہا ہوتا ہے، کسی کو عصر بعد مل رہا ہوتا ہے، کسی کو تہجد کا تو بہترین وقت ہے. اگر اس میں آپ کو وقت ملے آدھا گھنٹہ
اس وقت آپ بنا لو تو وہ جو سکون ہے، آپ اس وقت اللہ کا فضل بھی مانگے کہ یار اب آپ نے تہجد کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں ہوتے ہیں تہجد میں؟ بتائیں کیا فرما رہے ہوتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے تہجد کے بارے میں؟ یعنی کہ کوئی تہجد سے مانگنے مطلب جی میم، دنیاوی آسمان پہ نازل ہوتے ہیں۔ دنیاوی آسمان پہ نازل ہوتے ہیں، اتر کے آتے ہیں، اور آواز ہوتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے معاف کر دوں، کوئی مجھ سے کچھ مانگے میں اسے دے دوں، ایسا کوئی ہے؟ اور ہم لوگ اپنے کمبلوں چادروں اور بستروں میں سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دعا اب نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ بھئی آپ کو اللہ نے اتنے بہترین وقت بتائیں، آپ کے پاس توفیق ہو رہی ہے کہ آپ کی مصیبت پڑی ہے آپ اس وقت اٹھ کے مانگیں؟ کسی دوسرے سے ہم لوگ روتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ ہماری جو استاذہ ہیں وہ مانگ دیں گی تو بڑا کمال ہو جائے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے آپ کی استاذہ بولنے میں اچھی ہیں یا عمل میں بھی اچھی ہیں؟ یا اللہ نے ان کو خالی زبانی دی ہے کہ وہ بولتی ہیں، یا ان کے لیے آپ کے پاس اتنی مہربانی ہے کہ وہ آپ کے دکھ کو سمجھ کے آپ کے لیے دعائیں کر، اللہ کرے کرنے والی ہوں۔ لیکن ایک امیجز بنا رکھی نا ہم لوگوں نے کہ یہ میرے لیے وہ ہوں گی اور وہ جو آپا ہیں وہ کر دیں گی تو بڑا مزہ آئے، تبھی کچھ ہو۔ ہاں؟ آپ جب خود اپنے لیے کچھ کہیں گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ہر ایک بندے کے میں اتنا قریب ہوں جتنا اس کی شہ رگ۔ شہ رگ ہمارے گردن میں ایک ایسی نس ہوتی ہے جو اگر کٹ جائے تو خون بہ جاتا ہے سارا اور انسان مر جاتا ہے گردن کٹنے سے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اللہ نے فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے اتنا قریب ہیں تو ہم اس آپا کے تھرو جا کے کیوں دعا کروائیں؟ آپ اٹھیں وقت آپ پتا کریں، وہ آپ کہہ سکتی ہیں دوسرے سے دعا کرو، لیکن واقعی وہ آپ کا ہمدرد ہو، ماں ہو، کوئی ہو تو آپ اس سے کہیں کر دے گی، ان کی بھی قبول ہوتی ہیں، آپ کی بھی قبول ہوتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی، صحیح بھی ہے، کروا بھی سکتے ہیں۔ زیادہ صحیح کیا ہے کہ آپ خود مانگ۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق جی دے کہ میم، یہ وقت۔ جی تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ مطلب رات کو نہیں جاگتے ہیں نا تو نہیں، جی تہجد کا وقت آپ کا عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہے، کبھی بھی آپ پڑھ لیں۔ اور یہ جو یہ نازل والا وقت ہے یہ خیر فجر سے تھوڑا پہلے آدھی ہائی رات کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ لیٹ نائٹ کا یہ ہے، اور وہ سب سے افضل وقت ہے کہ اگر آپ اس وقت، آپ کو معلوم ہے میری آنکھ اس وقت نہیں کھلتی تو آپ پڑھ کے سو جائیں، اٹس اوکے۔ چلیں، جی جزاک اللہ۔ اینڈ نماز کا ہم لوگوں کا جو کورس آنے والا ہے اس میں یہ باتیں انشاءاللہ ہم لوگ کی ڈسکس ہو جائیں گی اور رمضان سے پہلے ہوں گی، تو اسی لیے ہم نے بڑی بھاگا دوڑی میں جلدی سے ابھی رکھ لیا تاکہ ہمیں جب کہ PDF میں ورک اپنا کام کرنا تھا، تو دعا کریں وقت پہ جو بھی جوائن ہو رہے ہیں ان کو مل جائیں۔ اچھا ایک اور بات اس میں تھی کہ کچھ لوگوں نے خواہش کی ہے کہ کوئی اگر ایسا بندہ جوائن ہو، اس میں ٹیچر عالیہ ہیں اور ٹیچر عالیہ ہی اس کلاس کی ایڈمن ہے، چلے ہمیں تھوڑا سا ڈسکس کرنا تھا، ہم بول دیتے ہیں۔ علی میم کوئی اگر آپ کے پاس ایسا ہے، آپ سب کو بھی بتا دے رہے ہیں، اپنے جاننے والوں میں آپ لوگ بول دیں کیونکہ اس میں ماشاءاللہ زیادہ لوگ ہیں، اگر کوئی جوائن کرنا چاہ رہا ہے تو کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ ان کی فیس دینا چاہ رہے ہیں، ضرورت مند ہو نہیں ہو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں، ان کو اجر مل کے رہے گا، اگر کسی کی ضرورت ہے تو اور اچھی بات ہے، ورنہ آپ اگر ان کو کہنا چاہیں کہ دوسرے کو اجر ملے اس کا ساتھ ساتھ، تو کوئی فیس جمع کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی انٹرسٹڈ ہیں کہ اپنا نام دے دیں اور فیس کے لیے انہیں بتا دیں، تو ہیں کسی نے خواہش ظاہر کی ہے اجر کے لحاظ سے کہ کچھ پڑھنے والوں کی، تو جب تک بھر جائیں گے جتنے لوگ باقی ہیں، ٹیچر والے اپنے پاس لکھ لیں آپ ایسے لوگ کو بھی کہ کوئی اگر فیس نہ ہے تو پوچھ لیں، کوئی آ رہا ہے آگے؟ سبحان اللہ، ہم لوگ یہاں سے مدرسے کی بس نکلتی تھی، مدرسے کی کیا مطلب کچھ لوگ جمع ہو کے حرم کے لیے بس جاتی ہے، تو بار بار کبھی اگر ہم لوگ نہیں جا پا رہے ہوتے ہیں تو اس میں رمضان میں آخری عشرے کی طاق راتوں کے لیے بس پوری ماشاءاللہ بھر کے جا رہی تھی، اور اس کی اچھا خاصا کرایہ ہوتا ہے، اچھا خاصا کیا، جیسے مان لو پوری بھر کے بس تھی، اس میں ایک بندے کا آنے جانے کا 50 ریال یا 30 ریال جو بھی ہو، تو اس دن جا کے بیٹھے تو کسی نے بتایا کہ ہم نے پیسے دینا شروع کیا سب کی جمع ہو، تو اس نے کہا کہ آج آپ سب کی ایک نے کسی نے دے دی، آدھے کے لوگ کہاں گھبرے لگے ہیں، سبحان اللہ، اس کو معلوم تھا کہ اس میں کوئی غریب چڑھ کے تھوڑی آ رہے تھے جو جانے والے تھے، ہاں ہوتے ہیں پھر بھی کار سے نیچے والے، لیکن ہم لوگ بس ضرورت والے لوگ تھے کہ بھئی آج کتنی بار شوہر کے ساتھ گئے، من تھا بچے بڑے ہو گئے چلے جاتے تھے ایسا، تو سب ساتھیوں کے فرینڈس کے ساتھ چلے گئے، آج بھئی جا کے تراویح وغیرہ مل جائے گی یا جو بھی، تو اس کی بس کی فیس کسی نے پے کی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ تو کوئی ایسے غریبوں کو کھانا ہے رمضان میں، آپ دیکھیں کہاں کہاں، اور اچھے خاصے لوگ تھے، یعنی کئی پیسہ اس کا بنا ہوگا، اللہ اس کو اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے دے، تو سبحان باجی اللہ اس ضرور۔ باجی اس کورس کا کچھ فارمیٹ بتا دیجیے، ہوم ورک بھی ہوگا، لرننگ ہوگی، مطلب اسی لرننگ حساب کے سے ساتھ انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی، اور ٹک والے ہی کوشچن آنسرس پہ آپ کو زیادہ تر بیس ہوگا، تو اب جیسے آپ نے اب سیکھ لیا کہ
इस वक़्त सिजदा सहू करना चाहिए, तो उसके क्वेश्चन हो सकते हैं टिक मार्क के, इस वक़्त सिजदा सहू हो सकता है, नहीं हो सकता, इसी तरह का होगा। लर्निंग कोई ख़ास नहीं है, वो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो एक्स्ट्रा दुआएँ, नमाज़ सबको याद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्स्ट्रा दुआएँ हम बता देंगे, जिसकी मर्ज़ी है वो उसे याद करे, जिसकी मर्ज़ी ना याद करे, लेकिन हाँ, दे ज़रूर देंगे कि इसका ये फ़ायदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ा हुआ था और ये है वो है। तो उस्ताज़ा इंशाल्लाह ईज़ी इसमें लास्ट में एग्जाम भी होगा क्या? कई लोग ये भी पूछना चाह रहे थे। या लास्ट में टिक मार्क वाला ही आएगा, कोई खास अलग से मेरा ओरल नहीं होगा, बस रिटर्न में कुछ टिक मार्क के ऊपर ही क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और आसान ही होंगे इंशाल्लाह, जो आपने पढ़ा होगा और जो आपको नमाज आती है, कोई नया काम नहीं, लेकिन कुछ करेक्शंस हम लोगों के बाकी हैं जो कि सुन्नत से अलग अगर हम लोग जा रहे हो वो खाली क्लियर हो जाएगा हम लोगों का कॉन्सेप्ट, इसलिए नमाज का ले रहा, और नमाज से जब मीनिंग से आप इसको समझ लेंगी, पढ़ लेंगी, तो आपकी रमज़ान भी मतलब हमेशा की नमाज बहुत अच्छी हो जाती है। इस वजह से भी कोर्स की ज़रूरत है, इसकी अहमियतें हैं नमाज की, कितना ये ज़रूरी है, ये सारी हदीसें खाली हम लोग लेंगे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी समझ के हिसाब से है कि आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में अगर आप फेल भी होंगी तो इंशाल्लाह आपका, अल्लाह ना करे कोई नहीं फेल होता, लेकिन फिर भी ये चीज़ जब हाथ में जब आ जाती है कि आपको पता चल जाता है और आपको वर्कशीट्स और वर्कबुक वगैरह सब प्रिपेयर मिल जाएंगी, तो आप कभी भूलें तो आपको अपनी बुक में दिख जाएगा, भाई ये है, ये रिवाइज कर सकती हैं, अब आसानी से चलें, अल्लाह आसानी करे। दुआएँ करें कि पीडीएफ जो है वो, ये आपका रिज़्क है, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिज़्क अता फ़रमाए। तो जैसा अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क रखें वो हमारे हाथों से उतर सके। मेरे दिमाग में अल्लाह से डाल दे जो आपके लिए रिज़्क है, हम उसे डाल सकें। आमीन। बाजी इसमें टाइम लिखा हुआ है 4:45 टू 6 इंडिया का, तो थर्सडे को तो हमारी ये वाली क्लास भी होती है। जी, इसीलिए मैं थोड़े लास्ट क्लास पूछा क्या हम इसे वेडनेसडे कर दें? वैसे भी मेरा इरादा था कि इसे वेडनेसडे कर दें, क्योंकि थर्सडे जो है वो रोज़े वाला दिन होता है, सुन्नत रोज़ा रखते हैं ना लोग जी नफ़िल जी के। जी, तो जी। वो आप लोगों की तो मगरिबी इधर आ रही थी, तो हमने सोचा था मंडे और थर्सडे दोनों ही हटाने का, लेकिन फिलहाल मंडे फिर हम लोग सब्र कर लेंगे, अगर तो थर्सडे का फिर इधर लाना चाह रहे थे, तो वो जब इधर आ जाएगी आपकी ये कोर्स तो वो उधर चला जाएगा। उस्ताज़ा बीच में मगरिब की अजान होगी, उसका भी वक्त देना होगा उसमें। तो जी टाइम देंगे हम 5 मिनट, या जैसे आप लोग अभी करती हैं कि बस पूरे वजू के साथ रेडी रहेंगी और सुन्नतें बाद में पढ़ेंगी, 3 फर्ज पढ़ के आ जाएंगी, सुन्नतें बाद में पढ़ेंगी, वैसे ही। चलें, आपको पीडीएफ मिली है, थोड़ा सा अभी हम लोग ये आयत नंबर ये देख लेते हैं उस्ताजा एक इसको। बात और करनी थी कि जी बोलिए। जो हमने फॉरवर्ड किया है ना, तो कुछ लोगों को टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि वो लोग मतलब लाइव क्लास नहीं ले पा रही हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग सुन लें और फिर बाद में आप उन लोगों का एग्जाम ले लें, वो लोग दे सकती हैं ऐसे। जी, लेकिन आपको एडमिशन प्रॉपर लेना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ, एडमिशन वो लोग लेंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि ग्रुप में अटेंड काफ़ी नहीं कर ऐसे, सकती लाइव। हाँ, नहीं वो तो उसके लिए तो हम लोगों ने हमेशा ही रखा है कि फिर जो लोग नहीं कर पा रहे होते हैं वो फिर ऐसे आते हैं कि बाद में आप सुने, और आप सब वेलकम हैं कि अगर क्लास के बीच में कोई ऐसा सवाल आपको, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि आज आपने ये बताया था और मैंने अभी रिकॉर्डिंग सुनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको रिपीट कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जितने भी बीच बीच में टेस्ट होंगे, जो भी कुछ थोड़ा बहुत आपका चलता रहेगा वो ग्रुप में इंशाल्लाह आपको आता रहेगा, और एडमिन आलिया हैं, वो आप उनसे कनेक्ट रहेंगी तो आसानी रहेगी। मैम आपने एक क्वेश्चन दिया था बनी इजराइल से क्या मुराद है, तो उसका आंसर लिखना है, क्या आप बताएंगी? अभी आज आपका क्लास के बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन देंगे तो रिटर्न में भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, हाँ बताएंगे इंशाल्लाह, आपको रिटर्न में ही आएगा, तो आपकी टीचर को ही सुनाना होगा, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, और जब हम आयतों से दे रहे होते हैं तो हम भूल जाया कर रहे थे, इसलिए हमने कहा कि अब बार बार बीच में याद आता था तो हमने कहा लिख लें, जी जी इसलिए मैम। ओके। ओके, शेयर कर लेते हैं, आप लोग देखें कि इसको खोल लें खाली, और कुछ लोग माशाल्लाह प्रिंट भी कराते हैं इसे, तो उनके लिहाज से थोड़ा लेट है, उसके लिए माजरत, और रफ में कहीं लिख लें और फिर इसको कीजिएगा। وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم। और जब हमने तुम्हें आल फिरौन से निजात दी, वो तुम्हें सख्त अजाब देते थे, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे, कर डालते, और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते, और उसमें तुम्हारे रब की, ओके, या के बजाय ठीक कीजिए, तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी।
یہاں سے بنی اسرائیل پر دیے جانے والے جو انعامات اور انہیں دی جانے والی جو فضیلتوں کی تفصیل شروع ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور فضیلت کی تفصیل اب شروع ہو رہی ہے یہاں سے انشاءاللہ. تو جس کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے. یہاں اس سے کئی رکوع بعد تک جو ہے یہی سلسلہ ایسے ہی واقعات آئیں گے، بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور واقعات، جنہیں اس وقت کے جو اہل کتاب تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر تھے، جن کے سامنے یہ باتیں آیتیں نازل ہو رہی تھی، اس وقت کے جو اہل کتاب تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے. یہ بڑے بڑے واقعے تھے ان کے جو گزر چکے تھے پیچھے. تو ان کے یہاں پہ تفصیل بہت زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں بیان ہو رہی ہے کہ کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا. دیکھیں آپ ایک ایک آیت میں جب ایسا ہوا جب ایسا، اس طرح سے بات ہوگی نا. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں پہ تفصیل سے کچھ بیان نہیں ہو، لیکن ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارات یعنی اشارے کیے گئے کہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا، کیونکہ مدینہ کے جو اہل کتاب اچھی طرح ان واقعات کو جانتے تھے، اپنی تاریخوں کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے کہ ہاں یہ بڑے بڑے واقعے ہو چکے ہیں. تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کی اسکرین، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، ایک طرف تم پر اس میں سے کچھ چھوٹا ہوا ہے، پچھلی آیت کا کچھ چھوٹا ہوا ہے، آپ لوگ بتائیں، ہم شیئر کر کے دیکھیں. کسی کے پاس پی ڈی ایف پرنٹ ہے تو اس میں سے دیکھیں، کچھ بچی بھی ہے، کیونکہ پیج نمبر 10 تک ہم لوگوں نے کیا تھا. جی 48 کی کچھ بچی بھی ہے. نائن 10 یہ سب بچا ہوا ہے. اوکے، سبحان اللہ. بڑے شوق سے ابھی خوشی خوشی آگے بڑھے تھے کہ 39 49 آج کرا لیتے ہیں. اوکے، الحمد للہ. جی ابھی لا بہت زیادہ تجزی لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ ہماری آیت جو تھی یہ 48. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اس میں بھی بڑی ڈرانے والی باتیں تھیں کہ اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کوئی کام نہیں آئے گی. ولا يقبل منها شفاعة، اور نہ ہی کوئی شفاعت یوز کی جائے. ہاں، شفاعت کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کرنی تھی کہ شفاعت کیا ہے. نہ ہی شفاعت جو ہے وہ کسی کے کوئی کام آئے گی. شفاعت ہوتی ہے سفارش. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس کے بدلہ کوئی لے لیا جائے گا کہ بھئی اس کے بدلے آپ یہ دے دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو مدد نہیں کیے جانے میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہ آگے بڑھے گا کہ بھئی یہ تو میرے پاپا ہیں، بھئی یہ تو میری بیٹی ہے، بھئی یہ تو میری ماں ہے. کچھ نہیں. ابھی دیکھیں یہاں اگر کوئی ایسا کر دے کہ کوئی تمہاری ماں کے اوپر یہی چیزیں گزر رہی ہیں اور تم اتنے آرام میں ہو، تمہیں تو جا کے بھی ہاتھ پیروں سے بھی مدد کرنی چاہیے، اور تمہیں تو ایسے، وہاں تو ڈکلیئر ہو گیا نہ کوئی کر سکے گا اور نہ ہی کوئی کرنا چاہے گا. کیوں؟ مصیبت والا دن ہے، بہت بڑا خطرناک جو ہے وہ دن اس کو بتایا گیا ہے. اوکے. تو واتقوا یوم، اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. اور تقوی کی میننگ ہم لوگوں نے پھر سے دیکھی تھی. اور کسی کا مائک کھلا ہے، تھوڑی سی ڈسٹربنس چل رہی ہے. کسی کچھ کہنا ہے یا بس مائک کھل گیا ہے غلطی سے تو بند کر لیں؟ چلے. وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس میں اللہ
اولین و آخرین کو جمع کریں گے اور حساب کریں گے، یعنی کہ سب جمع ہوں گے۔ ابھی دیکھیں تھوڑا ایسا کوئی بھاگا دوڑی والا یا ایسا کہیں جہاں بہت رش ہو، سب جا رہے ہوں، تو ہمارے بچوں کو بھی نہیں مما مجھے وہاں نہیں جانا، تو ہم لوگ ان کو کمفرٹ دینے کے لیے اچھا چلو نہ جاؤ، ہم جا کے ہو کے آتے ہیں، جو بھی ہوگا تو ہم بتاتے ہیں۔ تو اس دن کے لیے کتنی کمفرٹ دی ہوئی، کیا ہم نے سوچ کے رکھا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ان کو ہم کہاں کہاں جو ہے وہ سکون میں یہاں تو بڑی سکون دینا چاہ رہے ہیں، ان کے جسموں کو سکون دے رہے ہیں، روحوں کا کیا بنے گا، اور جب اس وقت روح اور جسم سے پھر ملا دیا جائے گا، جو سارے عذاب ہیں، ساری تکلیفیں، وہ پھر سے سب ویسے ہی محسوس ہوں گی صحیح۔ جو شر اور خیر کیا ہوگا اس کی سختیاں وہاں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو سختی سے مراد یعنی کہ جو شر کیا ہے، برائی، وہ کلیئرلی آپ کو دیکھنے ملے گی، اور جو خیر کیا ہے ذرہ برابر بھی، تو لوگ کہتے ہیں نا ارے اتنی سی نیکی کیا کرنا، اب ہم اٹھیں گے تو پورا ہی بڑا سا کریں گے، اب اتنے سے پیسے کیا دینا ہے تو اتنا بڑا نہیں۔ آپ کا مسکرا کے کسی کی طرف دیکھنا یا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، یعنی کہ پھر انسان اس کے لیے بھی وہ کرے گا کہ کاش میں یہ اتنا چھوٹا کام تھا، میں یہی کرتی رہتی تو آج میرے پاس یہی اتنے سارے جمع، یہ تو میرے ہاتھ میں تھا، میں چاہتی تو میں روز اس کو پانی دے دیتی، میں چاہتی تو میں روز اس کے ساتھ مسکرا دیتی، میں چاہتی تو میں کتنی ایسی چیزیں ملیں گی جو انسان جو ہے وہ اس کو اوپر یہ کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ میں تھی یہ چیزیں اور میں کرتی۔ یعنی اس کے احوال اور مصیبتوں سے ڈرو، یہ کہا جا رہا ہے واتقوا، ڈرو۔ تو اللہ نے قیامت کے دن کو یہ نام سے پھر یومن عظیمہ، یومن عقیم، یہاں پہ ہم نے کہا تھا اس کو عقیم کر دیجئے، تو یومن عبوسن قمطریرا، سخت دن، پھر ایسا دن جو چہرے بدل دے گا۔ پھر نفسی نفسی کا عالم بھی جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قصہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ سب جب اتنا پریشانی کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے ہوں گے، وہ کوئی بھی حساب کتاب نہیں چل رہا ہوگا، اور پھر اتنا ہی سارا یہ ساری چیزیں جو ویسی چل رہی ہوں گی، تو اس میں پھر سب کہیں گے کہ بھئی کسی کو بھیجا جائے، حساب شروع کیا جائے، کیا مصیبتیں چل رہی ہیں، کتنا ہم لوگ پریشان ہیں، اس میں سب الگ الگ لوگوں کے نبیوں کے پاس، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ایسے کے پاس جائیں گے، سب کو اپنی ایک ایک غلطی یاد آ جائے گی، کہ آدم علیہ السلام کو کہیں گے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، ان کو ایسا لگے کہ میں نے جنت میں ایسا کر دیا تھا، انہوں نے منع کیا تھا، تو کہیں آج میری اس کے اوپر پکڑنا، یعنی ان کو اپنی جان کی فکر ہوگی، صرف موسیٰ علیہ السلام، سب کو اپنا اپنا کچھ نہ کچھ یاد آئے گا، سب اپنے لیے جب وہ نفسی نفسی کہیں گے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا، ہمارے باپ آئیں گے میرے لیے، تو وہ انہوں نے کہا ہم نے تو نبی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب جائیں گے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، انہوں نے کہا سب میرے پاس آئیں گے، پھر میں جاؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو کیا کہنا ہے بولو، تو پھر ان کی پہلی سفارش تو ان کی پہلی یہی ہوگی کہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ یہ شروع ہو جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا، الحمدللہ۔ ولا يقبل منها شفاعة، اور اس سے شفاعت بھی قبول نہ کی جائے گی۔ شفاعت کا لفظ ہے وہ شین فا عین، شفع سے بنا ہوا ہے۔ شفع کہتے ہیں جو آڈ اور ایون ہوتا ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں، تو ایون کو کہتے ہیں شفع، جو وطر کا اپوزٹ ہو، وطر کا اپوزٹ شفع ہوتا ہے، وطر مانے ہوتا ہے ایون، سوری آڈ، تو اس کا اپوزٹ ہے۔ اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی یا نقصان دور کرنے کے لیے بھی کسی کو وسیلہ بنایا جائے، اس کو بھی شفاعت کے معنی لیے جاتے ہیں، نقصان کو دور کرنے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی اس کی میننگ، یہ اس ورڈ کی میننگ ہوتی ہے، واسطہ یا وسیلہ۔ کبھی میم وطر شفاعت، کا کیا ہوتا ہے میم؟ شفا وطر کا وطر کے معنی ہوتا ہے اردو میں آڈ، جب آپ وطر پڑھتی ہیں اور تو ایکچولی آڈ نمبر میں ہی جی پڑھتے ہیں نا، دو جی نہیں ہوتی ہیں، جی 3 ہوتی ہیں، 5 ہوتی ہیں، جی اس طرح سے ہوتی ہیں۔ چلیے، جی پھر کی ضد ہے مطلب؟ ضد معنی اپوزٹ ہوتا ہے، اچھا، ویسے ضاد اور دال کہتے ہیں عربی میں ضد، اور ضد اردو میں کہا جاتا ہے، ضد میں اپوزٹ۔ شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، شفاع الحسنہ، اچھا اوپر والا بھی نہیں، شفاعت کے معنی شفاع من الشفع ضد الوتر، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے نا، شفاع کے ماخوذ میں نے اخذہ سے لینا، ابھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ماخوذ بھی دیکھیں اردو کا ہی ورڈ ہے، اخذہ بھی آپ نے پڑھا کہ لینا ہوتا ہے، ماخوذ ہے یعنی لیا ہوا ہے،
جو وطر کی ضد ہے، ضد مانے اپوزٹ لکھ دیجیے وہاں پہ، اللہ کرے کسی سے آپ کی اردو بھی صحیح ہو جائے گی، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ کچھ مشکل ورڈ ہم چھوڑ کے رکھے ہیں۔ شفاعہ، فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے کو وسیلہ بنانا، ٹھیک ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ چاہیے ہوتا ہے تب آپ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی نقصان میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس نقصان کو دور کرنا ہوتا ہے، یعنی پھر سے فائدہ ہی آ گیا نا، تو اس لیے پھر کسی کو وسیلہ بیچ میں آپ کسی کو ڈالتے ہیں کہ تم ایسا کر دو تو میرا یہ کام حل ہو جائے، وہ شفاعہ ہوتی ہے۔ اوکے، دو قسمیں ہیں، شفاعہ حسنہ اور کیا سیئہ۔ وسیلہ کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کے تھرو کچھ کام کی کروایا جائے، آپ اس کے تھرو کہہ دیں کہ میرا یہ کام کر دو، تو آپ نے اس چیز کو وسیلہ بنایا ہے، تو کسی کے ذریعے آپ کچھ کام کریں۔ لٹرلی ایسا بیچ میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ ایسے بھی کہہ لیں کہ پین بھی ہمارا لکھنے کا وسیلہ بن جاتا ہے، صحیح، کیونکہ آپ اس کے ذریعے سے لکھ رہی ہیں، یا پھر آپ کسی کے کام والی کو بھیج کے کسی کو کچھ دے تو آپ نے اس کو اس کے وسیلے سے یہ بھجوایا ہے، ٹھیک، کسی کے ذریعے سے۔ اوکے، تو کبھی شفاعت اچھی ہوتی ہے اور کبھی شفاعت بری بھی ہوتی ہے، تو حسن اور سیئہ، حسن مانے حسنہ مانے اچھی اور سیئہ مانے بری۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی اچھے کام کے لیے آپ سفارش کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ ناحق کوئی برا کام ہو یا کوئی اس کا حق بھی نہیں بن رہا ہو، اس کے لیے سفارش کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جیسے کوئی کسی کو ڈیزرو بھی نہیں کرتا اس کی جاب، اور وہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن بس میرا بھانجا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، تو آپ اٹھا کے اسے وہ جگہ پہ فٹ کر دیتے ہیں، یا اس کی آپ سفارش لگا دیتے ہیں جا کے کہ میرے بیٹے کو لے لیں، میرے بھائی کو لے لیں۔ تو یہ ایک مثال ہے بس کہ یہ اچھی سفارش تو نہیں کری آپ نے، کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس نے وہ لیول پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ کر دے گا کام۔ تو دو قسمیں کی ہیں، ایک کفار کے لیے شفاعت، تو اس کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ فلا تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو نفع نہیں دے گی کسی سفارشی کی شفاعت، ان کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ کس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں؟ کافروں کے لیے فرما دیا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی بھی آ کے ریکویسٹ کرے۔ ایک تو ہر ایک کو اجازت ہی نہیں ملے گی کہ کوئی بول سکے اللہ کے آگے، وہاں اتنا شان، اتنی روب اور اتنے یہ چل رہے ہوں گے کہ کوئی بھی بابا پیر یا کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جائے اور بولے، اجازت ہی نہیں ملے گی۔ ایکچولی ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ اجازت کس کو ملے گی، کون بول سکے گا؟ تو فلا تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ قرآن کی آیت میں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی سفارشی کی شفاعت ان کو کچھ کام نہیں دے سکے گی، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ شفاعت کام نہیں آئے گی۔ مشرکین اپنے معبودوں سے یہ توقع لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ایسی امیدیں لگائے ہوئے ہوں گے کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے، لیکن ان کے ایسی سوچیں تھیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہیں میرے سفارشی اللہ کے یہاں جا کے۔ اس لیے تو وہ آج بھی یہی ہے نا، لوگ قبروں پہ کیوں جا کے سر ٹیکے ہوئے ہیں اور ان سے امیدیں کیوں لگائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری سفارش کر دیں گے اللہ کے یہاں، یہ نیک لوگ ہیں، اللہ ان کی سنتے ہیں۔ اللہ آپ کی نہیں سن رہے، اللہ ان کی ہی سن رہے ہیں۔ کہاں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پروف ہونے چاہیے، تو یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، ایسا اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادتیں کیا کرتے ہیں، تو ہمیں چھڑائیں گے، ایسا ان کی سوچ تھی۔ لیکن یہاں پر جو صاف ڈکلیئر ہو گیا نا کہ جو شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں فائدہ دے گی ان کو سفارشیں، لیکن ایمان والوں کے لیے شفاعت ہوگی، اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں۔ اوکے، قرآن نہیں، قیامت کے دن شفاعت کی شرطیں، پیج نمبر 12 سے شروع کریں گے۔ کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ریگولر میری ہیلپ کرے، ویسے ٹیچر بنا بیچاری اب لکھ کے بھی ڈال دیتی ہیں، پھر بھی ہم اپنی مرضی سے شروع کر دیں۔ اوکے، چل انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ لیں گے۔ شفاعت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ کرے کہ شفاعت سے نصیب ہو۔ ایسے کیا کام ہے جو کرنے سے شفاعت نصیب ہوگی؟ یہی سب ٹائم ٹیکنگ ہے جو کہ تفسیر میں، لیکن یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو پڑھتے رہنے کی اسی طرح توفیق دے، اللہ کرے کہ نمبرز ہم لوگ
اس میں بھی اللہ آگے بڑھا رہے ہیں، 50 آیتیں ہو گئی. کبھی سوچا تھا ہم لوگ 50 پہ پہنچ جائیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ. سلو صحیح لیکن چیٹی کی چال سے چلتے رہے. نہیں چل رہے ہوتے تو وہیں کھڑے ہوتے آج جہاں تھے. اوکے چلیں. سب بہت ساری دعائیں آپ سبھی کے لیے. بہت آپ سب میرے دل کے قریب ہیں، عزیز ہیں. جتنا ہمیں آپ سب شوق سے سنتے ہیں اتنی ہی ہمیں آپ سب سے محبت ہوتی ہے الحمدللہ. جبکہ کوئی بہت اچھا یا کچھ ایسا کئی جگہیں ہیں جہاں آپ سن سکتی تھی، لیکن الحمدللہ میرے طریقے پہ آپ لوگ سن رہے ہیں اسے. اور اللہ سے خوب دعا ہے آپ سبھی کے لیے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچائے، اور جو سیکھ رہے ہیں اس کو عمل کر کے آگے سکھانے والوں میں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو شامل فرمائے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام.